नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शानि औलियाए उज़्ज़ाम व इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा सदक़ल्लाहुल अज़ीम قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هم الذین راؤوا اذا ذکر اللہ فهذا اہل اللہ صدق رسولہ النبی الامین قال الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صلی علی مرة فتح اللہ له بابا من العافیہ صدق رسولہ النبی الامین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ سورہ فرقان، تو میں آپ کو ایک ہی دفعہ قرآن مجید میں وہ آیات دکھا دوں جس کے کنٹیکس پر آج ہم نے ڈسکشن کرنی ہے۔ سورہ فرقان کا آخری یہ رکوع ہے، یہ آیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ ان برگزیدہ بندوں کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں جو ہے وہ ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، ان کے جسم کے حصے بن جاتا ہوں۔ یعنی اس سے مراد یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ غلو نہیں کرتا کسی کے جسم میں، اور یہ ذہن نشین رہے کہ ایسا عقیدہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ کفر ہے۔ اللہ کسی کی حالت میں نہیں آتا، یعنی جیسے قرآن مجید میں آیا کہ ہاتھ، یہ ہاتھ سے مراد وہ ہاتھ نہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے، یہ بات سمجھ لے۔ کیونکہ الحمدللہ ہماری ویڈیوز پر کافی زیادہ انگیجمنٹ ہو رہی ہے، کافی زیادہ ویورشپ ہو رہی ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس بات کو ہم کلیئر کٹ کر بتا دیں، کیونکہ یہ کوئی لاوارث تھوڑی ہے، یہ الحمدللہ مستند ترین علماء تک بھی پہنچتے ہیں۔ میرے استاد مکرم جو کہ بذات خود ایک کراچی سے درس نظامی انہوں نے کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ 72 مدارس ایسے ہیں کہ جب تک میرے استاد مکرم کے سگنیچر نہ آئے اس مدرسے سے سند ایشو نہیں ہوتی۔ یہ کوئی من گھڑت یا بنی بنائی باتیں نہیں ہے، الحمدللہ یہ وہ باتیں ہیں جس پر کسی کو بھی جو ہے وہ ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری گفتگو ہی جو ہے وہ انشاءاللہ اس بات کی دلیل ہوگی۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ احسن کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو اور مدلل ہو، جو مختصر ہو اور مدلل ہو، جس کے پیچھے دلیل نہیں قبلہ دلائل ہو، آرگومنٹس کے میں جو ہے وہ امبار لگا سکتا ہوں، کتب احادیث کے امبار لگا سکتا ہوں، اور وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ حوالوں کی کمی نہیں ہے میرے پاس۔ الحمدللہ وقت جو ہے وہ وقت مجھے ملحوظ خاطر ہے، نہیں تو جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ حوالوں کی کمی نہیں ہے میرے پاس۔ میں الحمدللہ کتب حدیث کے انبار یوں چھت تک لگا سکتا ہوں۔ میں نے جس موضوع پر ڈسکشن کرنی ہے اس کا عنوان ہے کہ اولیاء اعظام کے اوصاف حمیدہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ان سے الجھ نہیں پڑتے، بلکہ کہتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، انہیں سلام کرتے ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں۔ دوسری نشانی سنیے گا اللہ کے ولیوں کی، جو دوسری نشانی اللہ نے بیان فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان لوگوں کی راتیں سجودوں اور قیام میں گزرتی ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، اور وہ لوگ جب ان کے سامنے جہنم کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے وہ لرز جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان عذابها كان غراما، یہ تو دردناک عذاب ہے، انها ساءت مستقرا ومقاما، یہ بے شک وہ بہت ہی بری ہے ٹھہرنے کی جگہ، وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔
اس آیت کے کنٹیکس میں شیخ سعدی شرازی علیہ رحمہ اپنی کتاب حکایات سعدی میں نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو ہے وہ ایک شخص کعبۃ اللہ کے زیارت کو گیا، زیارت حج کو گیا. اس شخص نے وہاں دیکھا کہ ایک شخص کعبۃ اللہ کی گرمی دیوار کے سامنے لپٹ کر کے رو رہا ہے اور رو کر کہہ رہا ہے اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے، میں تیرا تو کیا تیرے بندوں کا بھی سامنا نہ کر پاؤں گا. تو اس شخص کے دل میں تجسس کی چنگاریاں امڈی کہ میں اس شخص کو سمجھاؤں اور سمجھا کر کے جو ہے اسے بتاؤں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی نا امیدوار ہے، اللہ کی رحمت کو بہت آگے کی چیز ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا گناہ ہے، مایوسی گناہ ہے، مایوسی کفر تک پہنچا دیتی ہے. وہ شخص کہتا ہے میں بچہ سمجھانے کی غرض سے آگے گیا. جب میں آگے گیا تو اس شخص کی چیخیں نکل گئی. جب میں سمجھانے کی غرض سے آگے گیا تو اس شخص کی چیخیں نکل گئی کہ رونے والی کوئی نارمل پرسنالٹی نہیں. فَإِذَا هُوَ الشیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ. تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے جن کے نام کی ہم 11ویں دلواتے ہیں. وہ شخصیت تھے، وہ فرما رہے تھے کہ اللہ مجھے بخش دے وگرنہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، میں تیرا تو کیا تیرے بندوں کا بھی سامنا نہیں کر پاؤں گا. حضرت سعدی سختی کی کہانی سنیے جو جنید بغدادی کے رشتہ میں ماموں بھی ہیں اور روحانیت کے اعتبار سے شیخ بھی ہیں. سعدی سختی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شاگرد یعنی جنید بغدادی کو نصیحتیں کی. جنید بغدادی خود اس روایت کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے ماموں نے جو مجھے نصیحتیں کی ان سے ایسی نصیحت ایک ایسی نصیحت ہے جسے سن کر میں لرز گیا، میں ڈر گیا کہ میرے ماموں نے، میرے شیخ نے مجھے کہا کہ سعدی کو اس بغداد کی زمین میں تدفین نہ دینا، دفن نہ کرنا. ہو سکتا ہے سعدی سختی کی بدعمالیوں کی وجہ سے بغداد کی زمین اسے قبول نہ کرے اور سعدی تمام دنیا میں رسوا ہو جائے. تو دیکھیے گا اہل اللہ کا تقوی، اہل اللہ کا یہ ڈر، متقی لوگوں کا یہ ڈر. اللہ نے قرآن میں واضح اور دو ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت اللہ دیتا ہی ان لوگوں کو ہے جو ڈرتے ہیں. کعب ابن حواس سے حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کبھی کسی خاردار جھاڑیوں میں سے گزرے ہو؟ انہوں نے کہا قال نعم، ہاں گزرا ہوں. کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا کپڑے سمیٹ کر کے گزرتا ہوں کہیں طاق دار نہ ہو جائیں. فرمایا انہوں نے پھر کہا قال فہذا تقوی، یہی ہے وہ تقوی کہ دنیا کی اس زمین میں رہتے ہوئے گناہوں سے اس طرح بچ جائے کہ آپ جو ہے وہ طاقتدار نہ ہو جائے، اپنی روحانیت کو پاکیزہ رکھیں. یہی تقوی ہے. اولیاء اعظم کے اوصاف حمیدہ تو اتنے ہیں کہ میں شب و روز بھی لگا رہوں، رات پوری دوں گزر جائے مگر اولیاء اعظم کے اوصاف بیان نہیں ہوں گے. آخر ایک بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے سے پوچھا گیا، جو میں نے حدیث سٹارٹ میں پڑھی ہے اس کی ٹرانسلیشن کرنے لگا ہوں. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ من اہل اللہ، کون ہے یہ اللہ والے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہم الذین رعوا اذا ذکر اللہ، جنہیں تم دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے، فہذا اہل اللہ، وہی ہے وہ اللہ والے. یعنی انہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے اور ان کے اندر اتنی خشیت ہوتی ہے کہ وہ خود اللہ کا عکس ہوتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. میں ہمیشہ کی طرح آپ سے کہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس میں اپنے کویشچن کریں، کیونکہ ہم اگلا جو سیشن کر رہے ہیں وہ کویشچن آنسر سیشن کر رہے ہیں. جو پبلک کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں ان کے جوابات میں بھی ہم ایک ویڈیو ریکارڈ کروانے والے ہیں. سوالات جو ہے وہ میرا جو ہے وہ عملہ لکھ چکا ہے جو پبلک نے کی ہیں، ای میلز بھی پہنچی ہیں ہمارے پاس اور کافی حد تک پبلک نے جو ہے وہ فیس ٹو فیس بھی مجھ سے سوالات کیے. کچھ دوستوں کی کال آئی اور کچھ دوستوں نے یہ بھی کہا کہ اس ٹاپک پر جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈنگ کروائیں. تو اس حوالہ سے جو ہے اگلا ہمارا سیشن جو ہے وہ پبلک کے سوالات و جوابات کا ہوگا. تو زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے. ڈونٹ سبسکرائب مائی چینل، ڈونٹ فرگیٹ، اسے بھولیے گا نا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے. اور زیادہ سے زیادہ انگیجمنٹ کریں، کمنٹس کریں.